الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ منہا خلقناکم، مٹی سے بنایا، مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، تمہیں دوبارہ لوٹا کر مٹی میں لے آنا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، حشر والے دن، قیامت والے دن اس مٹی سے اٹھا کھڑا کرنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہماری زندگی ہے، اس طرح ہم دنیا سے آئے ہیں اور اسی طرح ہم دنیا سے واپس چلے جائیں گے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس کے اعمال اچھے ہیں، جس کی نیکیاں اچھی ہیں، جو نمازی پرہیزگار ہے، سچائی کی طرف راغب ہے، اچھے کام کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، وہی کامیاب اور کامران ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے وفیہا نعیدکم، تمہیں دوبارہ لوٹا کر 2 گز زمین میں لے آنا ہے۔ یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو آج تک جب سے کائنات بنی ہے وہ سب ہمارے بزرگ بھائی بہن کہاں ہیں؟ سب ہزاروں من مٹی میں ہیں۔ ہم نے بھی ایک دن مٹی ہو جانا ہے، لیکن یاد رکھو نیکیاں کبھی مٹی نہیں ہوں گی۔ 3 چیزیں بندے کے ساتھ جائیں گی، ایک اس کی نیک اولاد جس کو اس نے اچھی تربیت دی، پڑھایا لکھایا، دین کی بھی تعلیم دی، دنیا کی بھی تعلیم دی، قرآن کی بھی تعلیم دی، اور اس کی نیک اولاد ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسرا، جو اس نے اچھے کام کیے ہیں، اس کی نیکیاں، اس کا وہ نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا۔ تیسرا، وہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی یتیم بیواؤں کی، غریب کی خدمت کی ہے، مسجد مدرسے بنائے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ جائیں گی۔ باقی سب دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، جب دنیا سے بندہ جاتا ہے، کسی کی پراپرٹی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، آپس میں بانٹ لیتے ہیں، لیکن وہ ایک ایک پائی کا حساب دے رہا ہوتا ہے قبر کے اندر۔ قبر کے اندر سوال ہوتے ہیں، جاتے ہی منکر نکیر آ جاتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں من ربوں کا، من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سوالات ہوتے ہیں، یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہے، بڑا ہی کٹھن ہے یہ مرحلہ۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے دنیا میں نماز ترک مت کرو، نمازوں کو نہ چھوڑو۔ 5 نمازیں جو ہیں یہ فرض ہیں، ان کو ادا کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، اللہ ہاتھ و پیر کو گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد سلام پھیرتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے، جسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ دیکھیں، امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ٹائم میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ رب کو سجدہ پسند ہے، اور حشر والے دن، قیامت والے دن، جب کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کی مجال نہیں ہوگی، 1,24,000 پیغمبروں میں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی بھی کسی کے لیے شفاعت نہیں کرے گا۔ سب نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے کہ ہماری شفاعت کریں، چند نبیوں کے پاس جائیں گے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا، کوئی ہارون علیہ السلام کے پاس جائے گا، پھر سب کہیں گے ہم اپنے والد محترم کی طرف چلتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہماری شفاعت فرمائیں، وہ بھی کہہ دیں گے ہم تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہماری شفاعت فرمائے، تو وہ کہیں گے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں، تو کہیں گے ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। फिर शफाअत के लिए जाएंगे कि हाँ मैं तुम्हारी शफाअत करूँगा। हदीस बहुत लंबी है, बिल्कुल मुख्तसर करके तुम्हें सुना रहा हूँ। तो अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर होंगे, वो वक़्त वो ऐसा कठिन वक़्त होगा कि 1,24,000 पैगम्बरों में किसी की जुर्रत, किसी की मजाल ना होगी जो रब की बारगाह में हाजिर हो जाए। लेकिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। फिर अपनी उम्मत की खातिर जाएंगे अल्लाह की बारगाह में। जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, कौन? आवाज़ आएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाज़ा खुल जाएगा। जब दरवाज़ा खुल जाएगा, अल्लाह के महबूब देखेंगे कि तमाम जहानों के मालिक तशरीफ़ फरमाएँ, तो आप सजदे में चले जाएंगे। जब सजदे में जाएंगे, वल्लैल के मुखड़े वाले, वल्लैल के जुल्फ़े वाले, जब सजदे में होंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब का सजदे में दीदार कर रहा होगा और क्या कह रहा होगा? ऐ मेरे महबूब ज़रा सरे अनवर तो उठाइए, ऐ मेरे महबूब ज़रा सरे अनवर तो उठाइए। जिसकी शफाअत करेंगे कबूल होगी, जो मांगेंगे अता होगा। मेरे महबूब ज़रा सरे अनवर तो उठाइए। आप सरे अनवर उठवाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला वो आयत इल्हाम करेगा जो 1,24,000 पैगम्बरों में किसी को इल्हाम नहीं हुई। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरे महबूब जाइए जहन्नुम में से जहन्नुमियों को आज़ाद करवाइए।